अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रख करें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत आसानियाँ दें और आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें, आमीन। आज हम बात करेंगे कि जर्मन और पुर्तगाल में क्या फ़र्क है, कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे और छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको दूंगा कि जर्मन वर्सेस पुर्तगाल में क्या फ़र्क है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। पहले हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में अगर आप असाइलम करते हैं, यूएनओ के थ्रू आपको असाइलम मिलेगा और आपका असाइलम के बेनिफिट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको मेडिकल मिलेगा, आपको रहाइश मिलेगी, आपको साथ पैसे मिला करेंगे काफ़ी अच्छे, मगर 350 यूरो पर हेड है। और जो बच्चों का होगा, बच्चों को 220 यूरो के करीब राउंड अबाउट, कहीं 210 है, 215 यूरो राउंड अबाउट आपको मिला करेंगे फी पर हेड। अगर आपकी फैमिली है, फैमिली की भी बात कर लेते हैं। फैमिली का अगर आप साइलम करते हैं तो जो मियाँ बीवी हैं उनको 350 यूरो 350 यूरो, और जो बच्चे हैं 12 साल से छोटे उनको पर हेड 220 यूरो मिलेंगे। फिर 30-40 यूरो बढ़ जाते हैं 16 साल तक, फिर ऐसे ही बढ़ते हैं, फिर 18 साल के बाद उनको भी राउंड अबाउट 350 यूरो मिलना शुरू हो जाता है। ये है बेनिफिट्स। अगर आप पुर्तगाल में साइलम करते हैं तो पुर्तगाल में साइलम है, लेकिन बस बहुत कह लें कि लो क्वालिटी का साइलम है। पैसे मिलते हैं लेकिन बहुत कम, और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। अगर आप काम की बात करते हैं कि जर्मनी में अगर आप असाइलम करते हैं तो आप काम कर सकते हैं, और काम के दौरान आप असाइलम के दौरान भी आप 1500 से 2000, 2200, 2400 यूरो कमा सकते हैं। मेरा कज़न है, वो उसने असाइलम किया हुआ है जर्मनी में, और असाइलम तो उसका क्लियर नहीं हुआ, 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो वो तकरीबन जो है वो नेट जो उसकी अकाउंट में आ रहा है वो 1800, 1900, 2000 करीब आ रहा है। इसी तरह हम अगर बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल में अगर आप काम करते हैं तो तनख्वाह बहुत कम है, आप बहुत कम अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि कम से कम आप ये काउंट करें कि जर्मनी के 1 महीने की इनकम और पुर्तगाल की 2 से ढाई महीने की इनकम बराबर है। और पुर्तगाल में एक तो काम के थोड़ा कम है, इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि यूरोप से या पूरी दुनिया से जो बंदा उठता है वो कहता है जी कि मैं पेपर लेने के लिए पुर्तगाल जाना है। फिर वो सोचता है कि मैं किसी और कंट्री जाकर रहूंगा, फाइल इधर लॉक करूंगा तो मैं काम कहीं और करूंगा, बेहतर है कि मैं इधर ही स्टे करता हूँ। फिर वो काम करते हैं, रश बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, वर्कर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए फिर काम भी उस हिसाब से, एक तो काम कम मिलता है, दूसरा अगर मिलता है तो वो पे कम करते हैं। ये काफ़ी बड़ा और मेजर मसला है। जर्मनी में इनकम ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, पुर्तगाल में बहुत कम है। 500, 550, 600, 700, 750, 800 यूरो, डिपेंड करता है कि अगर कोई हाथ का काम जानता है 900, 1000, ये बड़ी मैक्सिमम पे है। वैसे मैंने 500-600 सुना है, यहाँ 700 से ज़्यादा नहीं सुना। 500-600, चाहे आप किचन में काम कर रहे हैं, चाहे आप हेल्पर हैं, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, ये हैं वो है। ड्राइवर चलो 1000-1100 कमा रहे हैं, टैक्सी वाले से बात ही वो कहता है भाई 1200-1300 नहीं कराता है। जर्मनी में टैक्सी वाला कमा रहा है 2500-3000 यूरो। क्या आप ये मोटी मोटी बात कर सकें, जो आप पुर्तगाल में कमाते हैं उसका डबल आप जर्मनी में कमा सकते हैं। ये बात क्लियर बात है कि जो आप पुर्तगाल में कमाते हैं वो जर्मनी में डबल है। उसके बाद हम बात करते हैं पेपरों की, जो मेन बात है। जर्मनी में एमिग्रेशन नहीं खुलती, कहीं जाके 5 या 10 साल बाद खुलती है, तो उसमें बड़ी बहुत ज़्यादा टाइट रूल होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त रूल होते हैं जिनके थ्रू ये एमिग्रेशन खुलती है। वो असाइलम सीकर के लिए खुलती है कि जी इतने साल काम किया हो, इतने साल अब शुभम को हो गए हों, इतने साल ना होने के बराबर आप कह सकते हैं। कुछ लोग उसमें कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बात को समझिएगा, बारीक बात है कि ना होने के बराबर आते हैं। और मतलब कि अगर एमिग्रेशन 10 साल, 8 साल बाद या 6 साल बाद, 5 साल बाद खुल भी गई, तो वो असाइलम जिन्होंने लिया उनके लिए है। तो रूल्स इतने सख्त होते हैं, इतनी सख्त उनकी शिक होती है कि उसमें भी जो असाइलम सीकर हैं वो भी सारे नहीं आते। उनके लिए शिक होती 3 साल काम किया हो, पेपरों पे काम किया हो, आपने सोशल 1 रुपया ना लिए हो। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ।
آپ کی آپشن کو اتنی دیر ہو گئی ہو، مگر بڑے سخت قانون ہوتے ہیں، اس کے بعد کھلتی ہے، اگر وہ بھی اسائلم سیکر اس کیٹیگری میں آتے ہیں 100 تو اس میں 15 سے 20 کوئی پیپر ملتے ہیں، باقی 80 پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ یہ بینیفٹ پرتگال میں بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ نے صرف پیپر لینے کی بات کرنی ہے، صرف پیپر، تو وہ پرتگال بیسٹ ہے۔ میں کہوں گا پورے یورپ میں دی بیسٹ کنٹری ہے پیپر لینے کے معاملے میں۔ پرتگال میں آپ نے پہلے یہ تھا کہ اگر آپ انہوں نے 2 رول رکھے ہیں کہ اگر پرتگال میں آپ لیگل انٹر ہوئے ہیں بائی ایئرپورٹ سے تو آپ کو 6 ماہ کا پیپر چاہیے، 6 ماہ کا ٹیکس چاہیے۔ اگر آپ پرتگال میں ایلیگل راستے سے ان ہوئے ہیں تو پھر 12 ماہ کا چاہیے۔ ابھی بھی رول تو وہی ہے، لیکن اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ٹائم اگین ہو گیا، ٹائم زیادہ لگ رہا ہے۔ پیپر تو آپ کے اگر لیگل طریقے سے آپ انٹر ہوئے 6 ماہ بعد جمع ہو جائیں گے، فائل لاک ہو جائے گی۔ اگر آپ ایلیگل گئے ہیں تو 12 ٹیکس دیں گے تو فائل تو لاک ہو جائے گی، لیکن آج کل نکلنے میں تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، کہیں 1.5 سال لگ رہا ہے، پونے 2 سال، 2 سال، اتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ ویسے میکسیمم 18 ماہ میں نکل رہے ہیں پیپر۔ وہ جرمنی میں آپ کو پیپر نہیں ملیں گے، آپ نے اسائلم سیکر ہی رہنا ہے، یا کبھی آپ کی سنی گئی کوئی 6 8 10 سال بعد تو کوئی لک ہے آپ کی۔ لیکن پرتگال میں آپ سال سے 1.5 سال میں اور میکسیمم 2 سال میں آپ لیگل ہو سکتے ہیں۔ پرتگال میں صرف مین بینیفٹ ایک ہے کہ آپ کو پیپر مل جاتے ہیں، آپ اپنے کنٹری میں آ جا سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو بلوا سکتے ہیں، جو اس کنٹری میں ایک سہولت نہیں ہے۔ اگر آپ الگمائن دیکھیں، مین دیکھیں کہ مین بینیفٹ کس کنٹری میں ہے، جو کام کا بینیفٹ ہے وہ جرمنی میں ہے، میڈیکل جرمنی میں، یو این اے کے تھرو اسائلم سیکر کی بینیفٹس ہر طرح کے وہ جرمنی میں بیسٹ ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں پرتگال میں کام بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یقین کریں کہیں مجھے میسج آتے ہیں، کئی لوگ واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، سر مجھے کام نہیں مل رہا، میں جرمنی آنا چاہتا ہوں۔ کام نہیں ہے، پے بہت کم ہے، اسائلم کا کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے۔ تو ایک ہی بینیفٹ ہے پرتگال میں کہ صرف آپ پیپر لے سکتے ہیں اور وہ بہت جلد لے سکتے ہیں، جو کہ جرمن میں نہیں ہے۔ اب آتا ہوں میں اینڈ پہ ایک بات کروں گا، اس کے بعد ویڈیو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ فائنینشلی کافی اسٹرانگ ہیں تو آپ پرتگال کو ریفر کیجئے گا۔ پرتگال میں جائیں، اپنے پیپر بنوائیں، اپنا پاکستان آنے جانے کا آپ کا ایک ذریعہ بن جائے گا، اپنی فیملی کو سپانسر کریں، کیونکہ آپ افورڈ کرتے ہیں، تو آپ اگر افورڈ کرتے ہیں تو پھر آپ پرتگال جائیں۔ اگر آپ پاکستان سے آئے ہیں، اپنا پیسہ لگا کے آئے ہیں، آپ کے حالات کمزور ہیں، آپ پیسے پنجابی چک چکا کے آئے ہو، کمیٹیاں کٹھیاں کر کے آئے ہو، یا ادھار پھڑیا جے، یا اپنے بھن بھراواں دیاں شادیاں ڈلے کیتیاں جے، یا چاچے بابیاں کولوں شریکاں کولوں پیسہ لے کے آئے ہو، تو پھر سونےو جرمن چاہو، اپنا کٹ کے کام کرو، اسائلم اسائلم ڈالو، اسائلم پا دیو تے اپنا کٹ کے کام کرو تے کٹ کے پیسہ کماؤ۔ تسی جرمن چ رہندے ہیں، اگر صحیح نیت نہ کام کرو گے تے 1500 یورو تسی کھا پی کے بچا ہی لو گے، کیونکہ جو آپ کو کام ملیں گے اس میں فار ایگزامپل آپ کو کچن کا کام مل جاتا ہے، ہیلپر کا یا کوک کا یا کوئی بھی آپ کام، یا ڈرائیور ہیں آپ کو کھانا پینا فری ہے، دوپہر شام کا، صبح ناشتہ، ویسے ادھر ناشتہ ہوتا ہے تو کھانا آپ نے ادھر کھانا ہے، رہائش ویسے آپ نے گورنمنٹ نے دی ہونی ہے آپ کو اسائلم کے ساتھ، آپ نے جو کمانا ہے وہ سارا بچانا ہی بچانا ہے، میڈیکل فری ہے۔ اگر پیسہ کمانا ہے اور کٹ کے کمانا ہے، پیسہ ہے، محنت کرنی ہے، اپنے پیچھے کے حالات چینج کرنے ہیں، تو پھر جرمنی بہتر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے دوستو، میں اپنے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا، تھوڑا موٹیویٹ کریں، اور میری بات کا غصہ کھا کے آپ چاہے ترقی کر دیں، چاہے میری بات کا غصہ ہی الٹ کھا جائیں تو ترقی کر دیں، چاہے آپ یہ بولیں کہ یار یہ بندہ جرمن میں چلا گیا ہے تو ہمیں یہ باتیں کر رہا ہے، نہیں، میں آپ کو اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں، اور ضرور ہوں۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی جوانی میں ٹھوک کے محنت کرے، جو بھی ہے، اگر آپ کو چاہیے آپ محنت ٹھوک کے کریں، صحیح پیسہ کمائیں۔ اگر آپ نے صرف گھر والوں کی ہر طرح سے پیسے پکڑ کے یورپ میں آنا ہے اور صرف روٹی کھانی ہے، تو میرے بھائی روٹی تو آپ پاکستان میں بھی کھا رہے ہیں، اچھی کھا رہے ہیں، ٹور سے کھا رہے ہیں، ماں کھانا بنا کے دے رہی ہیں، بہنیں کپڑے استری کر رہی ہیں، ٹور شور بھی ڈالتی ہو، روب بھی ڈالتی ہو گھر میں۔ اگر یہ بات آپ نے سب چھوڑ کے ادھر آنا ہے تو خدا رکھ صرف روٹی کھانے نہیں آنا، آپ نے اپنے حالات، اپنے گھر کے، اپنے بہن بھائیوں کے حالات چینج کرنے کے لیے آنا ہے۔ اگر آپ کا یہ موٹیو ہے کہ آپ نے اپنے
اپنے آپ کو اور اپنے پیچھے گھر والوں کو سٹرونگ کرنا ہے، اور دنیا دیکھے کہ یار یہ باہر گیا تھا کچھ چینج ہو گیا ہے، تو پھر جرمنی بیسٹ ہے. آ جائیں، اسائلم کریں، پیچھے بجن کی کیڑی لوڑ پئی ہے، اتوں ہی آ رہے ہو نا، 6 7 8 سال ٹھوک کے کما لو گے، اس تو بعد جا کے پیپر بنا لو، پیپر اٹلی چ بن جاندے نے، پرتگال چ، اسپین چ. پہلے جرمنی میں ٹھوک کے کما لو تو پھر جا کے پیپر بنا لیو، پیچھے حالات سیٹ ہون گے. 8 سال بعد 6 8 سال کٹ کے لگائیں، اس کے بعد آپ پیپر بنائیں اور اپنے ملک میں جائیں، خوشیاں بانٹیں اور خوش رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی خوش کریں، دعائیں لیں، ماں باپ بھی سوچیں کہ ہمارا بیٹا گیا تھا کامیاب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں. تو ہمیشہ خوش رہا کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. کمانا ہے تو جرمنی، پیپر بنانے ہیں تو پرتگال، فیصلہ آپ کا، آپ کے ہاتھوں میں ہے. تو اجازت دیں، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں واقعی معافی مانگتا ہوں، تو سوری. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب لازماً کرنا ہے. اللہ حافظ.